اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ایک نیک دل، ایک انصاف پسند، ایک عاشق رسول حکمران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ خیر ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک ہے، مالک ارض و سما ہے، اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تمام کائنات کا رازق ہے، معبود ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی، ہمیں پالنے والا بھی وہی، ہماری عبادت کا جو لائق ہے، ہماری عبادت کے لائق ہستی اور جو ہمارا معبود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک ہی خدا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمایا، زمینوں کو تخلیق فرمایا، آسمانوں کو تخلیق فرمایا، لوح، قلم، عرش، کرسی، پھر انسان، جنات، ملائکہ، کائنات کی ہر چیز، ایک ایک ذرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ ملائکہ تو وہ ہیں کہ جو نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور ملائکہ کی سرشت میں نہ وہ انسانوں کی طرح ہیں، نہ ان میں کوئی جنس ہے کہ وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نور سے انہیں تخلیق فرمایا اور ان کی سرشت میں، ان کی جبلت میں یہ رکھ دیا کہ وہ کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی تسبیح، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو تخلیق فرمایا تو اس میں جو روحانی مدارج ہیں، جو روحانی کمالات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اور پہچان ہے، اور روح کی غذا وہ بھی رکھ دی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو انسان چونکہ روح اور نفس جسم سے بھی مرکب ہے، تو جسم کی غذا بھی ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف ثمرات کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں، دیگر اپنی نعمتوں کی شکل میں ہماری جسمانی ضروریات اور خوراک کا بھی خیال رکھا۔ جسمانی جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لباس اور پوشاک کے طور پر ایسے فصلیں بھی ہیں، کپاس ہے جس سے دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، نیکی اور برائی دونوں چیزوں کا اختیار انسان کو دے دیا۔ فرشتوں کی طرح معصوم بھی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ جو عام بات ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انسان، انس اور نسیان، اس سے یہ لفظ انسان جو ہے یہ ماخوذ ہے۔ اگر انس سے کہا جائے تو انسان محبت کا پیکر ہے، انس محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے پیدا کیا، اپنے نیک صالحین بندوں کی محبت کے لیے پیدا کیا، انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی محبت کے لیے۔ پھر اس سے بھی آگے چلیے تو پھر والدین کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، بچوں کے دل میں والدین کی محبت، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان محبتوں کو انسان کے دل میں رکھ دیا۔ اسی لیے انس سے اس کو ماخوذ سمجھیں تو پھر پیار اور محبت کا پیکر۔ دوسری طرف بعض اوقات انسان جانتے بوجھتے ہوئے یا بھول چوک میں خطا کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، یعنی نسیان کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ تو اب نہ تو یہ مکمل نیکی کا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ صرف نیکی پر چلنے والا ہے یا صرف برائی پر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں چیزوں کا علم بھی دیا انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے سے، خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہر چیز ہم تک پہنچا دی۔ قرآن مجید، فرقان حمید بھی اس کی ایک شکل،
احادیث مبارکہ اس کی شکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار، اسوہ حسنہ سب سے بڑا ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ۔ تو آج جب میں نے یہ بات کی کہ فرشتے جو ہیں نوری مخلوق، دوسری جانب جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے، تو یوں ناری کہہ سکتے ہیں کہ نار آگ کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو شیاطین ہیں اکثر یہ جنات میں سے، تو وہ شر پھیلانے والے، تو ایک طرف نیکی ہے فرشتوں میں معصوم ہیں، دوسری طرف شر ہے شیطانوں میں، لیکن انسان کو ان کے بین رکھا کہ نہ تو یہ ملائکہ کی طرح فرشتوں کی طرح بالکل معصوم ہیں، نہ یہ شیطانوں کی طرح صرف شر ہی کا پیکر ہیں، بلکہ نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی بدی یہ دکھا دی، بتا دی کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، اس طرف چلنا ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اس سے بچنا ہے، عقل کامل دے دی، وحی اور حدیث سنت یہ ہمارے سامنے رکھ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تو آج ہر انسان اور خصوصاً مسلمان وہی کامیاب ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا۔ تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر معصوم کے بارے میں بھی یہ عرض کر دوں، انبیاء و مرسلین علیہم السلام سارے کے سارے یہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ہستیوں کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے کسی خطا کا گناہ کا تصور کیا جائے تو پھر کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تو خود ایسے تھے، معاذ اللہ یہ کام کرنے والے تھے، تو ان کی پیروی کیسے کی جائے؟ تو اس لیے چونکہ وہ اسوہ حسنہ ہیں، کامل نمونہ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو پاکیزہ رکھا، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی کی اللہ گواہی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام صالحین جن کو اللہ سبحانہ وتعالی جن کی رفاقت کو خوبصورت رفاقت فرماتا ہے، نماز میں ہم ان پر سلام پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہستیاں انہیں محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے، یعنی یوں انبیاء و مرسلین کی طرح معصوم تو نہیں، لیکن اللہ تعالی گناہوں سے انہیں محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے ان بندوں پر کرم نوازی ہے کہ انہیں خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات میں اللہ تعالی کا قانون جو ہے وہی لاگو ہے، وہی لاگو ہوگا، اور کیونکہ ساری کائنات اللہ تعالی کی، الملک للہ الارض للہ، زمین اللہ کی، بادشاہی اللہ کی، تو جب انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے نائب خلیفہ بن کر آئے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں اختیارات عطا کیے گئے، کتب سماویہ نازل ہوئیں، کچھ تو ایسے بھی انبیاء و مرسلین جن کو ظاہری سلطنت سے بھی نوازا گیا، جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ جنات، ہوا، پرندوں پر ان کی حکومت، سمندروں پر، پانیوں پر حکومت۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، پھر میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو والی دو جہاں ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور خصوصاً ریاست مدینہ کہ آپ سربراہ ہیں، جس سے اسلام پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ تو سامعین اکرام، ان ہستیوں کے بعد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ظاہری حکومت اور سلطنت کا انتظام جو ہے وہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین ان کے سپرد ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر تقریباً 6 ماہ تک سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ پھر یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد آگے حکمرانی کا، بادشاہت کا نظام چلا۔ پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ان کا دور بھی ایسا تھا کہ انہوں نے خلفائے راشدین ہی کی پیروی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اسلامی ریاست کا انتظام چلایا۔ اب ان ہستیوں کے بعد حتیٰ کہ ابن اسیر نے بھی لکھا، جو مشہور مورخ، کہ
ان ہستیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، سیدنا امام حسن اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کے بعد اگر کوئی نیک دل حکمران، انصاف پسند حکمران اور اسلام پر عمل کرنے والا اور عمل کروانے والا حکمران اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو، مسلمانوں کو نصیب فرمایا تو وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان عطا فرمائی کہ ظاہری باطنی علوم سے بھی یہ بہرہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، قرآن کریم کے احکامات، اس کے مطابق اپنی سلطنت کا نظام جو ہے وہ شریعت کے مطابق چلایا۔ سامعین کرام، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بیٹے ہیں۔ وہ خود بھی پابند شریعت تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، حتیٰ کہ جنگ میں بھی موجود ہوتے تو نماز روزے کا خیال رکھتے، پھر لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے۔ اگرچہ سلجوقی سلطنت جو تھی اس میں وہ ایک سپہ سالار کے طور پر شامل تھے، اور پھر موصل کے حکمران بھی بنائے گئے، اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ موصل کے حکمران ہی کے فرزند ان کی بیٹی سے ہوئی، تو یوں ان سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ متولد ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، اور 1146 عیسوی اور 1118 عیسوی میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ 1146 عیسوی میں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکومت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے اس روئے زمین پر اللہ تعالی کے حکم کے مطابق حکومت کی۔ سامعین اکرام، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت یہ 15 شوال 511 ہجری اور عیسوی کے مطابق 1118 عیسوی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے تقریباً 9 صدیاں پہلے۔ سامعین اکرام، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی ہیں عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ موصل کے حکمران بھی، اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ موصل کے ایک حکمران، ان کے فرزند کی بیٹی۔ پھر والد گرامی، والدہ محترمہ بھی بہت عابدہ نیک، اور والد گرامی بھی بہت عبادت گزار، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز اور روزہ کبھی نہ چھوڑا، اور راتوں کو عبادت کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھا کرتے، حتیٰ کہ اپنی سلطنت میں ان کے والد گرامی نے بھی شریعت کا نظام لاگو کیا۔ قاضی یعنی جج مقرر کیے گئے، اور ایسے قاضی مقرر کیے گئے جو قرآن و سنت کے مطابق ہر معاملے کا فیصلہ کیا کرتے۔ پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عمر جب 4 سال 4 ماہ ہوئی تو عام دستور کے مطابق، جیسے مسلمانوں میں یہ ایک دستور رہا کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 10 دن ہو جاتی تو مکتب میں داخل کروایا جاتا، مدرسے میں داخل کروایا جاتا، اور اس وقت تعلیم کا معاملہ ایسا تھا کہ قرآن، حدیث، سنت یہ ساری چیزیں بھی پڑھائی جاتی، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، بلاغت، ادب، سب کچھ پڑھایا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بایو فزک، کیمسٹری، الجبرا، یہ سارے علوم بھی پڑھائے جاتے۔ تو انہوں نے بھی یہ علوم سیکھے، یعنی ظاہری علم سیکھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ پھر علماء کرام کے پاس چونکہ سب کچھ پڑھتے رہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے، یوں، اور والدین بھی نیک تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ تعالی نے ان کو نیک تینت بنایا، عبادت گزار بنایا، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب عبادت کا عالم دیکھیے، یوں عبادت کرتے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، سجدہ ریز ہوتے، نوافل کثرت سے ادا کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پیش کیا کرتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے سوتے اور تہجد کے وقت پھر اٹھ جاتے، پھر اذکار، نوافل، تلاوت قرآن مجید اور نماز اور انہی عبادات میں مشغول ہو جاتے۔ یہ رات کا معمول، اور دن کے وقت میدان جہاد میں موجود ہوتے، یعنی کفار سے، غیر مسلموں سے لڑ رہے ہوتے۔
پھر ان کی ایک خواہش یہ، انہوں نے بہت خوبصورت ممبر تیار کروایا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس فلسطین جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول یہ آزاد ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی، بہت بڑی فوج بھی تیار کی، حتیٰ کہ جو چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ریاستیں تھیں ان کو اپنی ریاست میں شامل کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جب اسلامی ریاست ایک ہوگی اور مضبوط ہوگی تو پھر ہم اپنا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ وہ آزاد کروا لیں گے۔ اور اسی مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک مسجد عمر، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چونکہ مسجد اقصیٰ کو پہلی مرتبہ آزاد کروایا تھا، اور ایسے عالم میں کروایا تھا کہ خود پیدل تھے، سواری پہ غلام تھا، کہ آپ کے پاس ایک ہی سواری تھی، غلام آپ کے ساتھ ہے، مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کی جانب جب جا رہے ہیں تو وہاں پر معاملہ یہ آیا کہ راستے میں کچھ وقت آپ سواری پر بیٹھتے، کچھ وقت غلام بیٹھتا۔ جب فلسطین میں داخل ہونا تھا تو غلام کی باری تھی سواری پہ بیٹھنے کی، تو وہ عرض بھی کرتا رہا کہ امیر المومنین آپ سواری پہ بیٹھیے، تو آدم فرمایا نہیں، یہ ناانصافی ہے، تمہاری باری ہے، تم ہی سواری پہ بیٹھو گے اور میں اس کی نکیل تھامے ہوئے چلوں گا۔ تو جب مسلمانوں کے امیر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہوئے، فلسطین میں داخل ہوئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو سواری پر سوار ہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ساتھ چل کر آ رہے ہیں پیدل، تو ان پر اسلام کی حقانیت مزید واضح بھی ہوئی۔ کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا کہ اسلام ایسا انصاف پسند دین ہے کہ جس میں آقا اور غلام سب کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو، قبلہ اول کو آزاد کروایا اور مسلمانوں ہی کے پاس رہا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گیا اور عیسائیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو جب دوبارہ اس پر قبضہ ہوا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خواہش یہی تھی کہ میں قبلہ اول مسلمانوں کے پہلے قبلہ کو، بیت المقدس کو آزاد کرواؤں گا، اور اسی کے لیے اپنی سپاہ اور ساری زندگی گزار دی، حتیٰ کہ مسجد عمر جو بیت المقدس کے ہی قریب ہے اس کے لیے خوبصورت ممبر بھی تعمیر کروایا، اور یہ خواہش تھی کہ میں اسے خود وہاں پر جا کے رکھواؤں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ لیکن ان کا یہ عمل انہی کے تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، یعنی اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ فاتحانہ شان سے فلسطین میں داخل ہوئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ عام طور پر قرآن بھی کہتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن اسلام کی شان دیکھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فلسطین میں داخل ہوئے ہیں سب کو امان دی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو جہاں جانا چاہتا ہے، عیسائی، یہودی، جو بھی چلا جائے، اپنا سامان بھی لے کے جا سکتا ہے، سب کچھ لے کے جا سکتا ہے۔ ایسا رویہ اپنایا، اس وقت بھی کئی عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ یعنی اسلام حق کے لیے لڑنے کی بھی یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں حق کی بات ہو وہاں پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام حسین علیہ السلام حق کے لیے اپنا سارا کنبہ جو ہے قربان کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ یعنی ظلم کے خلاف لڑنا پڑے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کیا جائے، پھر صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کیا جائے، پھر ان اسلام کے عادل حکمرانوں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کردار پر عمل کیا جائے، ان کے کردار کی پیروی کی جائے۔ سامعین کرام، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1146 میں ان کو حکومت اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جب عطا ہوئی تو پھر 1174 تک 28 سال تقریباً حکومت کی۔ اس میں یہ پوری سلطنت میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی انصاف پسند بادشاہ کے طور پر، نمایاں طور پر ابھرے۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کے بعد ان کو بہت زیادہ نیک دل، خدا ترس، انصاف پسند، لوگوں کی خدمت کرنے والے بادشاہ کے طور پر گردانا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا میں نے عرض کیا، یوں عبادت کرتے، دن کو جہاد کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا کرتے۔ اب
ان ہمارے جو نیک اور عادل حکمران ہیں، ان کی عظمت اور شان دیکھیے، ان کی زندگی کے پر غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی تعلق کتنا پختہ ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے، پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے۔ انہوں نے جو ان کو مال غنیمت ملا اس سے اپنے گزر بسر کے لیے، یعنی جو ان کا حصہ تھا مال غنیمت میں، تمام دیگر فوجیوں کا، مسلمانوں کا بھی تھا، جو ان کا حصہ تھا اس سے انہوں نے دمشق میں چند دکانیں خریدیں، بس ان کے کرائے سے، ان دکانوں کے کرائے سے جو تھوڑے سے پیسے ملتے اس سے ہی اپنی گزر اوقات کرتے، یعنی انہوں نے اپنے لیے خزانے نہیں بھرے، اپنے محلات تعمیر نہیں کیے، اپنے اوپر لوگوں کا پیسہ، مسلمانوں کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ، وہ ٹیکس کا پیسہ وہ نہیں لگایا، خرچ کیا۔ حتیٰ کہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہ جو ناجائز اور غیر ضروری ٹیکسز تھے، اضافی ٹیکسز تھے، ان ٹیکسوں کو انہوں نے ختم کیا، موقوف کر دیا، روک دیا۔ پھر جتنا بھی مال غنیمت ہوتا یا بیت المال میں جو مسلمانوں کا پیسہ پڑا ہوتا، اس سے یہ کیا کیا کرتے، اس سے 2-3 کام کرتے۔ سب سے پہلے اس سے مدرسے بناتے، یعنی اسکول وغیرہ بناتے، بچوں کے پڑھنے کے لیے، ایجوکیشن پر صرف کرتے۔ آج بھی دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ کوئی قوم ترقی کرنا چاہے تو سب سے زیادہ ایجوکیشن پر صرف کرے۔ پھر ہیلتھ پر خرچ کرتے، یعنی شفا خانے، ہسپتال بناتے، حتیٰ کہ دمشق میں ایک ایسا ہسپتال بنایا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا۔ دمشق میں ہسپتال بنایا جس میں چیک اپ، میڈیکل، میڈیسن، ہر چیز مفت ہوتی تھی، دوائی مفت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو مریض اور ان کے لواحق، ان کے ساتھ تیماردار رہتے تھے، ان کو رہائش بھی دی جاتی تھی، ان کے اخراجات بھی، کھانا بھی دیا جاتا تھا، وہ برداشت کیے جاتے تھے۔ پھر قرآن و سنت کا نظام تھا، قرآن و سنت کے مطابق ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی مظلوم ہوتا تو اس مظلوم کی بات خود سنتے اور اس کی تفتیش بھی کرتے اور اس مظلوم کی داد رسی کرتے۔ سامعین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ان کے اسوہ کے مطابق حکمرانی کرنے کا جو ہے حق ادا کر دیا انہوں نے۔ پھر ان کی عظمت اور شان اس واقعے سے بھی دیکھیے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا کرتے تھے، تو ایک رات یوں ہی ہدیہ درود و سلام عرض کرتے ہوئے جب سوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں 3 مرتبہ زیارت ہوتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 3 راتیں خواب لگاتار آتا رہا، 3 راتوں کو خواب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا انہیں، اور ساتھ ہی فرمایا 2 لوگوں کی، 2 آدمیوں کی شکل دکھائی اور فرمایا کہ اے نور الدین، یہ دونوں شر پھیلا رہے ہیں، مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان دونوں کا استحصال کرو، ان کا خاتمہ کرو، ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ بس نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ آپ کا پر قربان، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، میں تو ایک دن بھی زندہ نہ رہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی اذیت پہنچائے۔ سامعین کرام، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا، یہ ان کو اعلیٰ نصیب ملا، سعادت ملی۔ دمشق سے فوراً روانہ ہوئے، اپنے ساتھ 20 جو ہیں اعیان دولت، یعنی 20 اپنے ساتھ کارندے لیے، گھوڑوں پر کچھ خزانہ جو ہے، رقم جو ہے وہ بھی لا دی، اور مدینہ طیبہ کی جانب تیز رفتاری سے چل پڑے۔ مدینہ طیبہ کی جانب وہ سفر جو 25 دنوں میں ہوتا تھا اس کو 16 دنوں میں مکمل کیا، یعنی راتوں کو بھی بس جو ضروری ہوتا آرام کرتے، راتوں کو بھی سفر میں رہتے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے نہ کوئی اندر جائے نہ باہر جائے، جو قلعہ یا دروازے تھے مدینہ طیبہ کے ان کو بند کروا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر پھر ایک ایسا انتظام کیا جاتا ہے کھانے کی دعوت کا، اور یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے گورنر سے، حکمران سے، جو انہی کا ماتحت ہے، کہ مدینہ طیبہ کے تمام مرد جو ہیں وہ اس دعوت میں شامل ہوں۔ لوگ شامل ہوئے، آپ انٹرنس پر کھڑے ہو گئے، یعنی جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے، لوگوں کو دیکھتے رہے، وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے، وہ ملعون جن کے بارے میں پیارے آقا نے جن کی شکلیں بھی دکھائی تھیں۔ تو بعد میں اپنے اس حکمران سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سبھی آئے ہیں، ہاں 2 مغربی باشندے ایسے ہیں جو
بظاہر اللہ والے ہیں، ہمیشہ وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ روضہ اقدس کے قریب ہی رہتے ہیں، باہر تو وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ ان کو لایا گیا، دیکھا تو وہی 2 شکلیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائی تھیں۔ ان سے پوچھا سارا معاملہ، پہلے تو وہ ٹالتے رہے، لیکن پھر یہ بھی پوچھا تم رہتے کہاں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی دانش میں کہنے لگے ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم باہر نہیں آتے، لوگوں میں نہیں ملتے۔ تو ان کی رہائش کمرہ دیکھا، اس میں ٹہلتے رہے، دیکھتے رہے۔ ایک جگہ پہ فرش میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے نیچے سے یہ کھودا ہوا ہے، تو وہ قالین اوپر بچھا ہوا تھا، وہ اٹھایا گیا تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ یا سل موجود تھی، اس کو جب علیحدہ کیا گیا تو وہاں پر سرنگ کھودی گئی تھی، اور اس سرنگ میں اترے۔ وہ سرنگ یہ لاعین جو ہیں دونوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو معاذ اللہ وہاں سے چرانا چاہتے تھے، نکالنا چاہتے تھے۔ یہ عیسائی تھے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور بظاہر مسلمان بن کر آئے، اور مقصد یہ تھا معاذ اللہ یہ گستاخی کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی سعادت کی بات، اس سرنگ میں اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس کو بوسہ بھی دیا، وہاں تک یہ پہنچ چکے تھے، اور بوسہ دینے کے بعد جب باہر آیا تو بس ان دونوں کا سر قلم کروا دیا کہ تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو، تمہاری یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد سیسہ جو ہے خندق کھودی گئی، یہاں تک کھودی گئی، اتنی گہری کھودی گئی کہ نیچے سے پانی نظر آیا، پھر اس میں پگھلا کر سیسہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا، اور قیامت تک اس لیے ڈالا گیا کہ قیامت تک کوئی بھی لعین، کوئی ملعون، کوئی بدبخت دوبارہ ایسی کارروائی نہ کر سکے، ایسا عمل کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ سامعین کرام، یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سعادت عطا فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارکہ کو کتنا عرصہ بعد آپ کے وصال کے چوما اور قدم بوسی کی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی ان کا وصال ہوا، لیکن اس وقت تک بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ یہ فتح نہیں ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کے بعد غالباً 1192 عیسوی میں سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلسطین کو فتح کیا۔ آج ان کی سیرت اور کردار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق کا عالم کیسا ہونا چاہیے، پیارے آقا کی بارگاہ میں ان کی محبت کا عالم کیسا ہونا چاہیے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ انصاف پسندانہ، پھر ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، ان کو سہولتیں باہم پہنچائی جائیں۔ پھر عالم اسلام کے لیے یہ سلاطین تڑپتے تھے، نہ صرف تڑپتے تھے بلکہ عملی طور پر بھی سپاہ تیار کی ہوئی تھی، فوج تیار کی ہوئی تھی، اور جنگیں بھی لڑتے تھے، دن ان کے میدان جہاد میں گزرتے تھے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق بخشے، اور ایسے حکمران ہمیں ان سلاطین کی، صحابہ کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اور عالم اسلام کو عروج، رفعتیں اور ترقیاں عطا ہوں، آمین۔ جی سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ربانی صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں، سوال پوچھا انہوں نے، کہتے ہیں کہ جمعرات کے علاوہ کیا قبرستان میں جایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، قبرستان میں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اکثر قبرستان میں جایا کرتے، اور قبرستان میں جب جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف کی وجہ سے روتے، اتنا روتے کہ داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی، حتیٰ کہ چند صحابہ نے یہ عرض بھی کیا کہ اے امیر المومنین، آپ قبرستان میں ہی اتنا جا کر کیوں روتے ہیں؟ قیامت کے خوف سے اتنا نہیں روتے، روز محشر کے خوف سے نہیں روتے، قبر ہی کے پاس جا کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ محشر کی، روز قیامت کی پہلی منزل ہے،
موت کے بعد یہ پہلی منزل ہے، اس میں اگر آسانی ہوئی، اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر روز محشر بھی کامیابی ہے۔ تو اس لیے میں جب قبر کو دیکھتا ہوں تو پھر روز محشر بھی یاد آتا ہے، پہلا سمجھ لے کے امتحان بھی یاد آتا ہے، اس لیے میں روتا ہوں۔ تو سامعین کرام، کسی بھی وقت قبرستان میں جا سکتے ہیں، اور مرد تو بالکل بالخصوص جا سکتے ہیں۔ خواتین کے معاملے میں تھوڑا اختلاف ہے علماء اور فقہاء کے درمیان، زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ قبرستان میں نہ جائیں۔ اگر بامر مجبوری جانا پڑتا ہے تو پھر مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مکمل پردہ ہو، اور بامر مجبوری کوئی سخت مجبوری ہے تو جا سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیے جنازے کے ساتھ خواتین نہیں جاتی، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سامعین کرام، علی شہباز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی بیوی موجود ہوں اور وہ دوسری شادی سے روکے، جبکہ اس کو یہ بھی یقین دلا دیا جائے پہلی بیوی کو کہ دونوں کے درمیان میں انصاف کروں گا جو نان و نفقہ میں ہوتا ہے، تو کیا حل ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، شرعی حوالے سے ہی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا قرآن مجید میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پہلے تو یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم چاہو تو خواتین میں سے 1، 2، 3، 4 خواتین کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس سے آگے یہ بھی فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فواحدہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان یا 3 یا 4 ہیں تو ان کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے، ان کو برابر ان کے ساتھ رویہ، ان کو برابر ان کے ساتھ سلوک نہیں کر سکو گے، نان و نفقہ میں برابری ہو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بیویوں کی باری مقرر ہو، اگر اس میں تم نہیں کر سکتے انصاف تو اللہ فرما رہا پھر ایک ہی کافی ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ نے پوچھا کیا کر سکتے ہیں، شریعت کیا حل بتاتی ہے، تو وہ حل یہی ہے کہ اگر آپ واقعتاً انصاف کر سکتے ہیں پھر شریعت اسلامی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر سکتے ہیں، اور تعدد ازواج میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آج آپ پاکستان یا دنیا کی آبادی کو کاؤنٹ کیجئے تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے قریب ایک شخص کی کفالت میں 50 تک بھی خواتین ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، 3، 2، 1 بیوی ہو سکتی ہے، باقی خاندان کی خواتین ہو سکتی ہیں، یعنی خواتین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جائز اور جو درست طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے، نہ کہ اس کے برعکس کسی اور کام میں، ناجائز کام میں، حرام کام میں انسان چاہے مرد ہے یا عورت وہ ملوث ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ 4 شادیوں تک کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، اب دوسری صورت اگر انصاف نہیں کرے گا تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا تو کل روز محشر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مفلوج ہوا ہوگا، یعنی وہ فالج زدہ ہوگا۔ تو اس لیے شادی کی اسلام بالکل اجازت دیتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن انصاف کی شرط کے ساتھ۔ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کا حکم یہی ہے کہ ایک ہی کافی ہے۔ سامعین کرام، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا علی صاحب نے، یہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جی، کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان کعبۃ اللہ سے شمال کی جانب مدینہ طیبہ ہے، 300 مائلز کا فاصلہ ہے، 300 میل، اور اگر اس کو آپ کلومیٹرز میں کنورٹ کریں تو تقریباً 438 کلومیٹر بنتا ہے۔ سامعین کرام، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عبدالکریم صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھا اور واپس آ کر کیا بتایا تھا؟ جی بالکل، شب معراج سورۃ نجم جو ہے اس پر دلیل ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ اتنا اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے درمیان فاصلہ رہا جتنا 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، یا اس سے بھی کم، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھ جھپکی نہیں، کسی اور جانب آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو دیکھنا تھا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھنا تھا تو اسی کی جانب دیکھا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھا، اور فی احسن صورہ،
خوبصورت احسن صورت میں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، اور دنیا میں آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہاں، روز محشر ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دیدار سے نوازے گا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مومن پر سب سے بڑا انعام ہوگا روز محشر۔ سامعین کرام، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ارشاد احمد صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکومت میں کون سے علاقے شامل تھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ موصل، شام کے علاقے، دمشق، پھر مصر کی حکومت بھی آپ کے اس میں سلطنت میں شامل ہوئی، اور پھر اسی طرح آگے سے آگے سلطنت یہ شامل ہوتی گئی، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ، اور یہ اسلامی عرب ممالک تقریباً جتنے تھے ان پر آپ کی حکومت تھی۔ سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا محمد جعفر صاحب نے، خالد گلزار صاحب نے، عمران کمبوہ صاحب نے، نظر حسین صاحب نے، عثمان ساجد بھٹی صاحب نے۔ جی آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے ہیں، پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں۔ سامعین، ہمیں جوائن کیا محمد رمضان صاحب نے، اور انہوں نے 3 ناموں کے معنی پوچھے ہیں۔ سکینہ امبرین، سکینہ کا معنی سکینت، سکون والی، چین، قرار، اطمینان، اور امبرین کا معنی انبر سے نکلا ہے، انبر سرخ رنگ کو کہتے ہیں، تو سرخ رنگت والی۔ محمد عمار آپ نے دوسرا نام پوچھا، محمد کا معنی الذی یحمد حمدا کثیرا، وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یعنی ہمارے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ بہت ہی بابرکت نام ہے، احادیث مبارکہ میں اس نام کی فضیلت بہت بیان کی گئی۔ اس نام والا گھر میں ہو، گھر میں برکت، حتیٰ کہ روز محشر انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی بخشش عطا فرمائے گا۔ اور عمار کا معنی عمر سے اگر لیا جائے تو آبادی اور زندگی والا، اور اگر معمار اور اس کے ساتھ دوسرا معنی بھی دیکھا جائے تو تعمیر کرنے والا، معمار، کوئی چیز بنانے والا۔ محمد وقار تیسرا پوچھا، محمد کا معنی وہی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور وقار کا معنی ہے عزت، سربلندی، عظمت، وقار۔ سامعین، آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.